فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله بعد تراویح تاریخ اسلام کا عظیم باب جنگ خندق کا درس جاری و ساری ہے، سماعت فرمائیں۔ گزشتہ کل آپ حضرات نے یہ سماعت کیا تھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ قبیلے بنو قریظہ جو مدینہ منورہ میں یہودیوں کا قبیلہ آباد تھا وہ مشرکین مکہ کے ساتھ مل چکا ہے اور مسلمانوں سے معاہدات توڑ چکا ہے۔ یہودی مدینہ منورہ میں تھے اور وہ اس کوشش میں تھے کہ کوئی موقع پا کر مسلمانوں کے خواتین پر حملہ کر دے، چونکہ یہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ جتنی بھی خواتین تھی ان کو مدینہ منورہ کے بیچ میں گھروں کے اندر آباد کر دیا تھا، اور ان کے لیے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو حفاظت کے لیے چھوڑا تھا۔ یہودیوں کی 4 5 آدمیوں کی ٹولیاں مسلمانوں کے علاقے اور محلے میں چکر لگاتی اور دیکھتی، اندازہ کرتی کہ کہیں کوئی مرد تو یہاں پر موجود نہیں ہے، اگر مرد موجود نہیں ہو تو پھر ہم حملہ کر دیں اور کسی طریقے سے ہم مسلمانوں کو پریشان کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ ہم عورتیں مدینہ منورہ کے بیچ گھروں میں تھیں کہ میں نے دیکھا کہ یہودیوں کے 5 10 آدمیوں کی ٹولیاں ہمارے محلوں میں اور ہمارے ارد گرد چکر لگا رہی تھی۔ ایک آدمی بار بار ان میں سے ہمارے محلوں میں گھس آتا اور جائزہ لیتا کہ یہاں کون کون لوگ ہیں۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت حسان کو کہا کہ آپ اس یہودی کو بار بار ادھر آتے دیکھ رہے ہیں، لہذا مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں یہ ہمیں تنہا دیکھ کر دوسرے یہودیوں کو بھی بلا لے اور ہم پر رات میں حملہ کر دے، اس لیے اسے اس کا احساس نہ ہونے دیں کہ یہاں پر کوئی مرد نہیں ہے، آپ جائیں اور خاموشی کے ساتھ اس کا کام تمام کر دیں تاکہ یہودیوں کو پتہ چل جائے کہ نہیں، یہاں پر صرف عورتیں نہیں بلکہ مرد بھی ہیں۔ تو حضرت حسان بن ثابت نے کہا یغفر اللہ لکی یا ابنۃ عبد المطلب واللہ لقد عرفتی ما انا بصاحب ھذا۔ حضرت حسان نے کہا کہ اے عبد المطلب کی بیٹی، اللہ آپ پر رحم فرمائے، آپ جانتی ہیں کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں۔ جب حضرت حسان کا یہ جواب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سنا تو آپ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی کمر باندھ لی اور میں ان کی نہ سن کر خود نیچے اتر آئی اور اس یہودی کا انتظار کرنے لگی۔ مکان کے نیچے ایک شہتیر پڑا ہوا تھا
شہتیر یعنی بڑی لکڑی، بڑا لکڑے کا، جس پر پہلے کے زمانے میں چھت وغیرہ ڈالنے کے لیے ٹیکا لگایا کرتے تھے۔ فرماتی ہے کہ ایک شہتیر پڑا ہوا تھا، میں نے اسے اٹھا لیا اور نیچے اتر آئی اور دروازے کے پیچھے چھپ گئی، اور جیسے ہی وہ یہودی میرے سامنے سے گزرا، میں نے پیچھے سے وہ شہتیر اس کے سر پر دے مارا۔ اس گہری چوٹ کا اثر ایسا ہوا کہ اسی وقت وہ تڑپ کر مر گیا۔ اور پھر میں اوپر آئی اور حضرت حسان سے کہا کہ جاؤ، میں نے یہ کام تو کر دیا ہے کہ اس کو مار دیا ہے، اور وہ مرد ہے اس لیے میں نے اس کے کپڑے نہ اتارے، تم کم سے کم جا کر اس کے کپڑے اتار دو، کیونکہ یہ ہوتا تھا کہ کپڑے قیمتی ہوتے تھے اور اس میں جو بھی ہوتا تھا تو وہ مارنے والے کا ہوا کرتا تھا۔ تو کہا تم اس کے کپڑے وغیرہ لے لو۔ حضرت حسان بن ثابت نے اس سے بھی منع کر دیا کہ میں یہ کام بھی نہیں کر سکتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تب ایک کام کرو کہ نیچے جا کر اس کی گردن کاٹ دو، اور گردن اس کا سر جو ہے یہودیوں کے علاقے میں پھینک آؤ، تاکہ ان کو لگے کہ یہاں مسلمان عورتیں تنہا نہیں ہیں بلکہ مرد بھی پوشیدہ ہیں، چھپے ہوئے ہیں۔ تو حضرت حسان بن ثابت نے اس بات سے بھی منع کر دیا۔ حضرت صفیہ کہتی ہیں کہ پھر میں خود نیچے اتری اور میں نے اس کی گردن کاٹی اور یہودیوں کے علاقے میں پھینک آئی، جس سے ان کے دلوں پر ایک دہشت بیٹھ گئی اور انہوں نے یقین کر لیا کہ صرف عورتیں نہیں ہیں، لہذا اس قسم کی غلطی نہیں کرنا ہے کہ دو چار آدمی جا کر ان عورتوں کو پریشان ہم کر سکیں، اس لیے ایسی کوشش کرنا ہے کہ ہم ان پر کامیاب ہو جائیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے اب جمعیت کے ساتھ، ایک طاقت کے ساتھ بھرپور مسلمانوں کی اس آبادی پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ یہودی اب پوری طاقت کے ساتھ ہمارے عورتوں بچوں پر حملہ کر دیں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو بلایا اور 300-400 کی ٹولی مدینہ منورہ میں بھیج دی، چونکہ ادھر 3000 تھے، ان میں سے 300 یا 400 کی ٹولی مدینہ منورہ میں بھیجی، جن میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سردار بنایا۔ مدینہ منورہ کے اندر یہ صحابہ کرام آئے اور اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر مدینہ کی گلیوں کے اندر نعرے تکبیر لگاتے رہے، اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے رہے، جس سے مدینے کی گلیاں گونج اٹھی، اور جب آوازیں یہودیوں کے قلعے میں پہنچی تو ان کے حوصلے سارے ٹھنڈے ہو گئے، بزدل تو تھے ہی، اب ڈر گئے، اب انہوں نے سوچ لیا کہ اگر ہم نے کوئی شرارت کرنے کی کوشش کی تو مسلمان ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑیں گے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قسم کا رعب ان پر طاری کر دیا تھا۔ حقیقی بات پیارے اسلامی بھائیوں یہی ہے، آدمی کی قلت اسلام کے اندر کوئی نقصان نہیں دیتی ہے۔ کتنی کم جماعتیں بھاری جماعتوں پر غالب ہو جایا کرتی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی کم جماعتیں زیادہ جماعت پر بھاری ہو جاتی ہیں، غالب ہو جاتی ہیں اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے۔ شرط یہ ہے کہ وہ کم جماعت کامل الایمان ہو، شرط یہ ہے کہ وہ کم جماعت تقوی پرہیزگاری والی ہو، شرط یہ ہے کہ وہ کم جماعت اللہ سے ڈرنے والی ہو۔ اگر وہ کم جماعت اللہ سے ڈرنے والی ہوتی ہے تو پھر اللہ اس کم جماعت کا رعب اس بھاری جماعت کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، اور یہی معاملہ ہوا۔ ورنہ بنو قریظہ کے پاس نہ تو ہتھیار کی کمی تھی، نہ سواریوں کی کمی تھی، نہ کسی قسم کی کوئی چیز کی ان کے پاس کمی نہیں تھی، کھانے پینے کے سامان ان کے پاس پڑے تھے، کھجور کے باغات ان کے پاس مدینہ منورہ میں ایک سے ایک تھے، بڑے مالدار تھے، بڑے ہتھیار تھے، اور اس کے سامنے مسلمانوں کے پاس ایسی کوئی طاقت نہیں تھی، اگر تھی تو وہ اللہ اور اس کے رسول کا نام تھا، اور اسی نام کے ذریعے وہ کافروں کے دلوں کے اندر رعب کو بھر دیا کرتے تھے۔ اللہ کے محبوب کی دعائیں تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
جب یہ دیکھا کہ باہر سے مشرکین ہیں اندر سے یہودی ہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں مشغول ہو گئے اور فرمانے لگے اللہم فادفع عنا شرہم وانصرنا علیہم واغلبہم ولا یغلبہم احد غیرک، اے اللہ ان کے شر کو ہم سے دور فرما دے اور ہمیں فتح عطا فرما، اے اللہ ان کو مغلوب کر دے، تیرے سوا ان کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اس جنگ خندق کے موقع پر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ جب بھی کسی جنگ اور غزوے کے لیے یا سفر کے لیے آپ تشریف لے جاتے تو امہات المومنین میں سے کسی کو اپنے ساتھ میں لے جاتے، قرآن اندازی کے ذریعے جس کا نام نکلتا اس کو لے جایا کرتے تھے۔ تو حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ اس بار میری باری تھی اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھی۔ کہتی ہیں کہ ایک دن اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات میں اپنے خیمے کے اندر نماز پڑھ رہے تھے کہ اچانک نماز پڑھتے پڑھتے خیمے سے باہر نکل آئے اور خندق کے کنارے کنارے چلنے لگے، چکر لگانے لگے۔ آپ نے اس طرف دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ مشرکین کی کچھ ٹولیاں خندق کے دوسرے کنارے پر چکر لگا رہی ہے اور تنگ راستہ تلاش کر رہی ہے تاکہ داخل ہو جائے۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ عباد تم کہاں ہو؟ حضرت عباد بن بشر نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کے خیمے کی پہرے داری کر رہا ہوں۔ اللہ کے محبوب کے یہ مقدس صحابہ جو چند لوگ تھے، جب سارے لوگ سو جایا کرتے تھے تو کچھ لوگ وہ ہوا کرتے تھے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے ارد گرد رہتے اور آپ کے خیمے کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی واللہ یعصمک من الناس، اس آیت کریمہ کے نازل ہونے سے پہلے جب یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ محبوب اللہ ہی آپ کی حفاظت فرمائے گا لوگوں سے، تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آقا علیہ السلام کے جو صحابہ آپ کی پہرے داری کرتے تھے اب کوئی پہرے داری نہیں ہوا کرتی تھی اور اللہ خود اپنے محبوب کی حفاظت فرمایا کرتا تھا۔ تو بہرحال اس وقت یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی۔ عباد بن بشر کہتے ہیں کہ میں حاضر ہوا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عباد جاؤ اور مجاہدین کو للکارو، مشرکین کوشش کر رہے ہیں، ان کی کوشش کو رائگاں کرو، بیکار کر دو۔ حضرت عباد بن بشر کہتے ہیں کہ میں نکلا اور میں نے مجاہدین کو للکارا، صحابہ کرام علیہم الرضوان نیند میں سے اٹھے، اپنے آقا کے فرمان پر آگے بڑھے اور انہوں نے خندق کا گھراؤ کر لیا تاکہ کوئی مشرک ادھر نہ آنے پائے۔ مشرکین کی یہ چال تھی کہ ہم کسی بھی طریقے سے اندر داخل ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیں، لیکن صحابہ کرام نے بر وقت مہم سر فرما کر اور خندق پر پہرا دے کر ان کی اس کوشش کو بھی ناکام کر دیا۔ غرض کی 1 ماہ تک یہ محاصرہ رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مشرکین کو ناکام رکھا، وہ ایسے ہی محاصرہ لگاتے رہے اور اس قسم کے کئی واقعات رونما ہوتے رہے۔ انشاءاللہ آئندہ کل اور بھی واقعات کہ مشرکین کی طرف سے شرارتیں ہوئیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کیسے دفاع فرمایا، آئندہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں بھی کامل الایمان فرمائے، دل میں خوف خدا عطا فرمائے، عشق مصطفیٰ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی ربی